بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ڈاکٹرز و لیڈی ڈاکٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد چہل صاحب کا جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اور رانا کیسر صاحب جتنے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں اور ان کی ہر مشکل کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن۔ جس طرح سے ڈاکٹر رئیس صاحب نے جو بتایا کہ آج کل میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہے، اور اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ آج کل جو لفظ کے حوالے سے وہ ہے ڈپریشن۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا، یہ غریب لوگوں کو کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو امیر ترین لوگ ہیں ان کی زبان پہ آپ سنیں گے، پوچھیں گے یار طبیعت کیسی ہے، کام کیسا چل رہا ہے، یار بڑا ڈپریشن ہے آج کل، یا بڑی ٹینشن ہے یار۔ آج کل کے حالات اگر دیکھیں تو جو ایک نارمل طبقہ لوگ ہیں وہ بیچارے اپنا روزی روٹی کما رہے ہیں، کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ تو دیکھیں کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں یا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو بھی جائے نا، دیکھیں زندگی ہے، زندگی میں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے نا تو وہ جو ہی ان کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ان کی وائٹل فورس اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس کے افیکٹ نہیں آتے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو بلا وجہ ہی یعنی کہ ڈپریشن میں مبتلا رہتی ہیں، خوف میں مبتلا رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، حالانکہ ان کو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، لیکن وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی کاز تو بے شمار ہو سکتی ہیں بھی، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ڈپریشن میں ہومیوپیتھی علاج، اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ویسے تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہم علاج نہیں ہے، عام طور پہ کہ یہ وہم کا علاج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں ہر اس مرض کا علاج موجود ہے جس کو عام طور پر لا علاج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں، اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ جھوٹ بڑے بولتا ہے، یہ مکمل طور پہ تو اس کو نہیں چھڑوا سکتے ہم، لیکن اس میں اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے وہ کنارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہومیوپیتھی دوائی اس طریقے سے اس کو یعنی کہ ٹھیک کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں، چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ڈاکٹر صاحب میں بچے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ دیکھیں ہومیوپیتھی کس کس چیز کو جا کے ٹھیک کرتی ہے۔ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ جیسے ہی میں اپنے رات کو یعنی کہ لیٹتا ہوں نا تو صبح میری پاکٹ سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور جب میں نے کہا جی کہ گھر میں کون، کہتے جی اور کسی بھی نہیں، مجھے اس پہ شک ہے، اور یقین جانے کہ اس بچے کی پوری پرسنل کلکیریا کارب کی تھی، اور ہماری کلکیریا کارب ایک ایسی میڈیسن ہے جو بچے کسی کی پاکٹ سے اپنے والد کی پاکٹ سے پیسے چرا لیتے ہیں، ان کو اگر کلکیریا کارب دے دی جائے ان کے علامات کے مطابق، ویسے تو اور بھی میڈیسن ہے لیکن ٹاپ کی میڈیسن ہماری کلکیریا کارب ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے، ہم جب کسی میڈیسن کو پڑھتے ہیں اس کی علامات کو دیکھتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر پرسنالٹی اس دوائی کی ہے، کلکیریا کارب کی ہے، اور اس میں وہ مینٹل علامات نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ حقیقت بات ہے۔ تو آج جو سب سے پہلے ہماری میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ڈپریشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہم ایکونائٹ کو کہتے ہیں، یہ اکیوٹ کیس میں ہم بڑی جلدی اس کو پک کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے سے پہلے۔ اچانک کا لفظ اگر کہیں بھی آ جائے، اگر کوئی اور سیمٹمز نہ ہوں، تو وہاں پر ہماری فرسٹ ایڈ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ اور لیکن دیکھیں اس میں کیا کیا راز ہیں۔
ایکونائٹ ڈپریشن کی بہت بڑی دوا ہے، اور جب اس دوائی کا مریض ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو ایکونائٹ کا ایک لفظ ہے خوف۔ اچھا، یہ خوف اس کی ہر بیماری میں موجود ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر اسے اچانک سر درد ہو گیا، اس میں بھی اس کو موت کا خوف ہوگا۔ لیکن جب کرونک کیس ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں کہ فضول پیسے نہ لگائیں، میں نے ایک تو ٹھیک نہیں ہونا، اور میں نے تو یہ فلاں دن فلاں وقت کا تعین، یہ ہماری عام جو ہے نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وقت کا تعین کرتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں میں نے مر جانا ہے۔ موت کا خوف جب اس کے مریض کو ہوتا ہے ڈپریشن کی حالت میں، تو اس کا چہرہ دیکھنے والا کہ چہرے کے اوپر وہ خوف واضح طور پہ، چہرہ اس کا حشاش باش نہیں ملے گا، اور جب اس میں یہ علامات ہوتی ہیں تو اس میں بے چینی کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کی حالت میں، ہر گھر میں تقریباً یہ مرض موجود ہے، میں کہوں گا کہ ایسی بہو کی بات کر رہا ہوں جو اپنے خامد کو آتے ہی چھوٹی سی بات کے جناب شکایات کے ڈھیر لگا دے، بات معمولی سی ہوئی ہے، لیکن اپنے خامد کے آتے ہی اس نے جناب مجھے جو آپ کی والدہ نے یہ بھی کہا ہے، مجھے آپ کے بھائی نے یہ کہا ہے، معمولی باتوں پہ شکایات کے ڈھیر لگا دینا، وہاں پر بھی ہماری دوائی جو ہے نا ڈپریشن کی حالت میں ایکونائٹ آئے گی، لیکن اس کے ساتھ اس میں وہی بے چینی، اس میں وہی پریشانی، اور اس میں وہی خوف موجود ہوگا۔ اور جب اس کو ڈپریشن ہوتا ہے نا ایکونائٹ کے مریض کو، وہ ہر کام کو بڑی جلدی کرتا ہے۔ منشا صاحب توجہ سے ذرا، وہ بڑی جلدی اپنا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بول رہا ہوگا تو بڑی جلدی بولے گا، اگر کھانا کھا رہا ہوگا تو بڑی جلدی کھائے گا، اگر ڈپریشن کی حالت میں مریض چل رہا ہے تو وہ بڑی جلدی چلے گا، یعنی کہ ہر کام کو جلدی میں کرنا۔ اس بیماری کی حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں، تو وہاں پر بھی ہماری دوائی جو ہے نا وہ ایکونائٹ آتی ہے۔ ایکونائٹ کے مریض کی ایک اور بڑی پہچان ہے، ڈپریشن کی حالت میں اس کا مریض کہے گا لائٹ آف کر دیں، اس کو روشنی سے نفرت ہوتی ہے، اور یہ جب اس حالت میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا، چھونے نہیں دیتا، نہ ڈاکٹر کو چھونے دیتا ہے نہ اپنے گھر والوں کو چھونے دیتا ہے، کہتا ہے جی نہ مجھے ہاتھ تک بھی نہ لگائیں۔ اور اس میں ایک تو شور شرابے سے اس کو بڑی نفرت ہو جاتی ہے، جب یہ ڈپریشن میں ہوتا ہے چاہتا ہے جی میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، اندھیرے میں بیٹھ جاؤں۔ آگے ہماری میڈیسن ایسی آئیں گی جہاں پہ شور شرابہ ہوگا، ان کو ڈپریشن کی حالت میں سکون ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈپریشن کی حالت میں شور شرابے سے نفرت ہوتی ہے۔ اور اس کی جو ڈپریشن کی کاز میں ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ادھر ہوئے تھے ہمارے کاموں کی میں، سکول میں جاتے ہوئے کسی نے وہ گارڈ کے اوپر فائرنگ کی، اور اس حالت میں جب کوئی بچہ یا کہ ایسا مریض جو بہت زیادہ حساس ہے اگر کسی کو قتل ہوتے دیکھ لے، یا جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ دیکھ لے، اور اس کے اثرات اس پہ اتنے زیادہ آتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اس بچے کو جو ڈائریا کا مرض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ناگہانی یعنی کہ صورت میں کے واقعات ہیں، وہاں پر اگر اس کے بد اثرات کے لیے کوئی بھی ایسی تکلیف اگر پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہماری دوائی جو ہے نا وہ ایکونائٹ سے بہتر اور کوئی بھی دوائی اپنا کام نہیں کرتی۔ لیکن ایکونائٹ کے مریض کا جو ڈپریشن ہوتا ہے نا، اس کا دل اور جسم دونوں کا آپس میں موازنہ ہوتا ہے،
ڈپریشن دل میں بھی ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر بھی افیکٹ آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرواہ نہیں ہوتی، ڈپریشن ہوا ہے، ٹینشن ہوئی یا کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو، وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، ان کی کہہ لیں کہ وائٹل فورس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو گیا چلیں آگے. تو وہاں پر اس کو جو خاص طور پہ ایک اور بڑی مین چیز ہے اس کی ڈپریشن میں، ایسی خواتین جو حمل کے زمانہ سے گزر رہی ہیں، وہ آ کے ڈاکٹر کو ایک ہی لفظ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہی ٹینشن ہے، مجھے یہ خوف ہے، یہی پریشانی ہے کہ آنے والا بچہ میرا اپاہج ہی پیدا نہ ہو، اس کی کہیں ایک آنکھ ہی نہ ہو، اس کا ایک بازو نہ ہو، اس کا جسم کا ایک حصہ آرگن متاثر ہو. میں ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتی ہوں. تو ایسی خواتین کے لیے بھی جو ہے نا ہماری دوائی سب سے پہلے جو آتی ہے نا وہ ایکونائٹ آتی ہے. اچھا ویسے تو ایکونائٹ کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو جو موسیقی ہوتی ہے، موسیقی سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے موسیقی سے. تو اس میں جو ایکونائٹ کی جو خوف ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، یہ کچھ علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، بھی کام کرتی ہے اور قرآن حالت میں بھی کام کرتی ہے. جی آگے جو ہماری میڈیسن آ رہی ہے ڈپریشن کے حوالے سے وہ ہے ایتھوزا. ایتھوزا بہت اچھی دوائی ہے ڈپریشن کے لیے، خاص طور پر یہ طالب علموں کے ڈپریشن کے لیے بڑی ٹاپ کی دوائی ہے. ایسے طالب علم جو بڑے لائق ہوتے ہیں، ان کو لفظ ٹو لفظ اپنا سبق یاد ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈیٹ شیٹ ملتی ہے اس کے اوپر یہ خوف چھا جاتا ہے کہ میں نے ایگزام دینا ہے، اور امتحان کے خوف کی وجہ سے جب اس میں یہ خوف ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو جو بھی یاد ہوا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہے اس امتحان کے خوف کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر یعنی کہ کھڑکی سے کود کر. یہ ایتھوزا کی بڑی مین علامت ہے ڈپریشن کی حالت میں. جب کوئی طالب علم، میں کہوں گا کہ ایسے طالب علم جو امتحان کے خوف کی وجہ سے اگر یہ قدم اٹھا لیتے ہیں تو وہاں پر ہماری دوائی جو ایتھوزا بہترین کام کرتی ہے. اور اس کا مریض جو ہوتا ہے نا، خوف اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ کس چیز کا؟ اس میں موت کا خوف ہے. ایکونائٹ کا جو مریض ہے اس میں امتحان کا خوف ہے، خوف اس میں بھی ہے لیکن خوف اس میں بھی ہے. تو اس کے بعد اس کا جو مریض ہوتا ہے نا ایتھوزا کا، یہ اپنی علامات ڈپریشن کی حالت میں اچھے طریقے سے ڈاکٹر کو نہیں دے سکتا، اپنی تکلیفات کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس الفاظ ہی جمع نہیں ہوتے. جب یہ ڈپریشن، ظاہر ہے کہ ایک ڈپریشن مرض ہی ایسا ہے، اور اس میں بھی بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کی جو بے چینی ہوتی ہے نا، جیسے اس کو بے چینی ہو ڈپریشن کی حالت میں، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ایتھوزا کے مریض میں. اور ایتھوزا کے مریض کی ایک اور بڑی پہچان ہے، اس کو جو کہتے ہیں نا کہ کتے اور بلیاں بھی بڑی جو ہے نا پسند کرتا ہے، بڑا لائک کرتا ہے ان کو، ان سے پیار ہوتا ہے. ایتھوزا کے مریض کی ایک اور بڑی پہچان ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات چلتے وقت اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں بھی ایک ہیں، وہ ماشاءاللہ سائیکل پہ جاتے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہوں تو وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، اور جب باتیں کرتے ہیں نا تو ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں جیسے کہ کسی کے ساتھ وہ مخاطب ہو رہے ہیں. آپ کے ماموں بھی اس دعائی کے مریض ہیں، وہ جناب اشارے بھی کرتے ہیں، ہاں، اور باتیں کرتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی نہ ملے یا اپنے آپ سے باتیں نہ کریں تو ڈپریشن کی حالت میں اس کا مریض اگر کسی جانور کو دیکھے نا اس کے ساتھ کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہوتا ہے.
اور یہ دیکھیں ایسا مرض ہے اگر یہ علامات کسی دوسری پیتھی کو دے دیں سوائے نیند آور کے کچھ نہیں دے گا، لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھی نے ان چیزوں کا علاج اچھے طریقے سے موجود ہے۔ اور جو اس کا جو مریض ہوتا ہے نا اتھوزا کا، شام کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے، بھوت پریت سے اس کو خوف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک اور بڑا خوف ہے۔ اگر یہ مریض ایتھوزا کا، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو کوئی اگر سرجری کا مسئلہ آ گیا ہے تو یہ کہے گا، ایتھوزا کا مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دینا۔ ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس ایسے ہی، ہاں وہ کہے گا جی، کیونکہ اسے خوف کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ خوف ہوتا ہے اگر میں سو گیا، اگر میں بے ہوش ہو گیا، میں دوبارہ زندگی میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ یہ ایتھوزا کی بڑی مین علامت ہے۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں برداشت کر لوں گا، میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواؤں گا، کیونکہ اس کو آپریشن سے خوف نہیں ہے، خوف اس کو ہے کہ اگر میں سو گیا تو میں دوبارہ اٹھ نہیں سکوں گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ اس کی میں ایک لفظ جو ایتھوزا کے اگر دوائی کے اوپر میں بولوں تو وہ ہے شدت۔ اس کو شدت کے ساتھ ہوگی، اور جتنی شدت کے ساتھ اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی شدت کے ساتھ اس میں کمزوری آتی ہے، ویکنیس اس میں بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اگلی ہماری میڈیسن جو وہ ہے کالی پرومیٹم۔ ویسے تو یہ سکن کے ناطے سے بڑی مشہور ہے ہماری میڈیسن جو ہے نا، لیکن ڈپریشن میں اس دوائی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اس کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کے ڈپریشن میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس کا اپنے یعنی کہ کردار ایسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے جو سیمینل فلوئڈ کو ضائع کر دیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر اس میں کوئی بھی مرض پیدا ہو جائے تو وہاں پر ہماری دوائی کالی پرومیٹم آئے گی۔ اچھا، جب یہ اس کو مریض کو اگر دیکھے نا، منشا صاحب جانتے ہیں کہ مریض کالی پرومیٹم کا ہے، میں ان کو اشارہ دیتا ہوں، وہ بھوپالیوں کا ایک بچہ سمارٹ سا، وہ ہر وقت بے چین، ہر وقت جب بھی وہ بات کرتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو سکون نہیں ہوتا، ہل رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے چہرے کو دیکھے نا تو ایسے لگتا ہے جس طرح بہت بڑا پاپ کیا ہے اس نے، بالکل سکا سڑا سا چہرہ اس کا۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جو سیمینل فلوئڈ ہوتے ہیں وقت سے پہلے ان کو بہت زیادہ ضائع کر لیتا ہے، اور اس وجہ سے جب اس میں یہ کہہ لیں کہ زندگی کے جو جتنے بھی برے کام ہیں ابتدائی عمر میں ہی یہ شروع کر دیتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ویک ہوتی ہے، جو ہے نا کوئی بھی جو مریض ہے نا وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اس میں یہ جو نا شہوانی خیالات رہتے ہیں۔ اور اگر اس کاز کی وجہ سے کسی کو ڈپریشن ہو جائے، مرگی ہو جائے، مرگی کی یہ بڑی اچھی دوائی ہے، لیکن اس کا کاز بھی اس کا یہی ہوگا کہ اس نے اپنے جو رطوبات زندگی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ضائع کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ چیز ضائع ہوتی ہے تو اس دوائی کے مریض کا جو کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت ویک ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی، بہت جلد بھول جاتا ہے۔ تو اس کی ایک اور بڑی چیز ہے، اگر یہ بات کر رہا ہوگا نا، اس کو پہلا لفظ بتانا پڑتا ہے، پہلا لفظ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ جو کالی پرومیٹم کا مریض ہے نا یہ بھول جاتا ہے، اور ہر وقت اس پر غمگینی کے بادل چھائے رہتے ہیں، پریشان رہتا ہے، سکون اس میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ جسمانی طور پہ حرکت نہ کرے تو ہاتھوں سے حرکت شروع کر دیتے ہیں، اور ہاتھوں کی حرکت اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں، یار تیرے تے ہاتھ ہی نہیں کھلوندے گرے۔ اور یہ کالی پرومیٹم کا مریض ہوتا ہے، اگر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو جناب کسی نہ کسی چیز کو اس نے جناب ٹچ کر رہا ہوتا ہے، چھیڑ رہا ہوتا ہے، ہلا رہا ہوتا ہے۔ ہماری
اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کالیبرومائٹم میں جو ہے نا، اس کا مریض جب رونے کی طرف اگر مائل ہوتا ہے نا، اپنے رونے کو دبا لیتا ہے، روتا نہیں ہے، پتہ چلتا ہے اس کا منہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، یہ دبا لیتا ہے. اور اس کا مریض جب ڈپریشن کی حالت میں چلتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ڈپریشن کی حالت میں اس کا جسم بھی کانپ رہا ہوتا ہے، اور سوتے وقت اچانک چیخ مار کے اٹھ جاتا ہے. کئی ایسے مریض ہوتے ہیں کہتے ہیں آ کے جی ڈاکٹر صاحب بچہ سویا ہوا تھا لیکن اچانک چیخ مارتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر سو جاتا ہے. اور اس میں جو رونے والی جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ ایسی ہوتی ہے جس کو وہ روک نہیں سکتا، مسلسل رونے کی خواہش، لیکن روتا نہیں ہے، دباتا ہے اپنے رونے کو، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنے دیتا. تو اس کے بعد اس میں بے چینی کی انتہائی ہے، ایک منٹ بھی یہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. اس کے بعد ہماری میڈیسن آتی ہے جی آرم میٹیلیکم، جو ڈپریشن کی بہت بڑی دوائی ہے. ہر دوائی بہت بڑی ہے اپنے کرائٹیریا کے حساب سے، اپنی علامات کے حساب سے. اچھا یہ جو ظاہر ہے کہ سونے سے دوائی تیار کی گئی ہے، اور سونا بڑی نایاب چیز ہے، اسے جتنی بار بھی آگ میں ڈالے نا وہ اپنا جسم ختم نہیں کرتا. پہچان سونا ہی ہے، سیم اس شخصیت کی یہ پہچان ہے، یہ ہر وقت کام کام کام. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے گھرانے جہاں پر اگر کسی بڑے کا انتقال ہو گیا تو یہ گھر میں بڑا فرد ہے، اس نے اس گھر کی جو ہے نا وہ پورا مینٹین کر لیا ہے، بھائیوں کی اپنی بہنوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر رہا ہے، نہ اپنی بیوی کو ٹائم دے رہا ہے نہ بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، لیکن ٹائم دے رہا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، زیادہ انہیں مکان بناتا ہے، اچھا خوبصورت مکان بناتا ہے. لیکن جب سب کی شادی کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بھائی کہتے ہیں جی یہ مکان ہمارا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا، اور یہ پھر خودکشی کرنا چاہتا ہے. آرم میٹیلیکم کا جو مریض ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلقات والوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اس کا جو مریض ہوتا ہے ہر وقت کہتے ہیں نا کہ بس ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی. یہ بڑے اچھے ورکر ہوتے ہیں، ایماندار ورکر ہوتے ہیں، یہ اپنے کام کے آگے کسی کو بھی آڑے نہیں دیتے. اگر کوئی مسئلہ ہو گیا نا گھر میں تو کہے گے یار آپ اس کو حل کر لو، میں ذرا ڈیوٹی پہ جاؤں گا. اور جب اس کو وہ عزت نہیں ملتی تو پھر اپنے آپ کو خول میں بند کر لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم اگر دے دیا جائے، یہ میڈیسن کو مکمل کر کے 10 منٹ کا وقفہ دے دیں تو یہ میڈیسن اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ایک میڈیسن مزید بولیں گے، اس کے بعد پھر ہم ہاں جی نیکسٹ جو بھی ہمارا لیکچر ہے، پروگرام ہے، اس میں دیں گے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر غلام حسین صاحب، ہم ان کے مشکور ہیں اور کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، اور کے ایچ ایم اے کے ایک سینئر رکن ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. آتے ہیں جی اپنے ٹاپک پر، آرم میٹیلیکم پر، کہ اسے کہتے ہیں جی اگر اس ڈپریشن یہ آرم میٹیلیکم کے مریض کو کوئی بھی ڈاکٹر کوئی پوچھے نا کہ یار تجھے مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آرم میٹیلیکم، وہ ایک ہی لفظ بولے گا، ڈپریشن. ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن ہے.
لیکن اسے پوچھے ڈپریشن کیا ہے، وہ اس لفظ کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اس نے اپنی ہر انرجی اپنے ریلیٹیو کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر صرف کی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو اس کا وہ مقام نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، تو پھر اپنے آپ کو خول میں بند کر لیتا ہے. اور مزے کی بات ہے، اس کے جو دوست ہوتے ہیں نا آرم مٹیلی کم کے، یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو صرف اپنی ڈیوٹی سے غرض ہوتی ہے. اور بڑے ایماندار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور جو بھی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جائے، اگر کسی کے ہاں یہ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو ساری ذمہ داری ڈال دیں، اپنے گھر کی فکر نہیں کرے گا، لیکن آپ کے آفس کی ذمہ داری پوری سنبھالے گا. جی تو ایسے افراد جب ان کو اپنی اولاد کی طرف سے بھی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اس کا وہ مقام نہیں ملتا، تو وہاں پر یہ مریض پھر جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور اپنی بیماری کی ذمہ داری جو ہے اس ڈپریشن کے ہے نا، یہ کسی کو نہیں ٹھہراتا. یہ نہیں کہتا کہ یار میرا کاروبار لاس ہو گیا، نہیں کہے گا. یہی کہے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیوں؟ کہ میں نے کسی اور کو توجہ ہی نہیں دی، میں نے ایک کام کے اوپر توجہ دی. مثال کے طور پہ اگر کوئی ادھر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جناب ایک ایسا بندہ جو حقدار ہے اس کا علاج کرتا ہے، فری میں کرتا ہے، اس کی ہر خیر خواہی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن آخر میں وہ بندہ جب تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. یہ لفظ آرم مٹیلیکم کے مریض کو جو ہے نا ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ دیتے ہیں 10 منٹ کا عصر کی نماز کا. جن دوستوں نے نماز عصر ادا کرنی ہے وہ ادا کریں. 10 منٹ بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا وہ عصر کی نماز پچھلی بار بھی ہماری جو ہے نا وہ مس ہو گئی تھی، تو عصر نماز عصر کے لیے وقفہ دیتے ہیں 10 منٹ کا. السلام علیکم.